علیکم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہم آپ کو نالج ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو ایک طالب علم کی زندگی میں جدید ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات کیا ہے؟ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھروں کا پانی جو سڑکیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب ٹیکنالوجی کے استعمال سے ممکن ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کے بدل تعلیمی نظام کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا مقصد کام کو آسان بنانا اور ہمیں بہتر تر زندگی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دینا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی وجہ سے حد سے زیادہ سست ہو گئے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو ایک طالب علم کی زندگی میں جدید ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، اگرچہ کمپیوٹرز، اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کی بڑھتی ہوئی رفتار سیکھنے کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں، تو طالب علم کو جدید ٹیکنالوجی کے ممکن خطرات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ تو عزیز دوستوں، جدید دور میں تکنیکی ترقی نے تعلیم پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ طب، انجینئرنگ اور فن تعمیر کے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی نے چیزوں کو بہتر اور آسان بنا دیا ہے، لیکن دوسری طرف بڑے پیمانے پر یہ الزامات لگایا جا رہا ہے کہ کچھ حالیہ ایجادات طلباء کو سست بنا رہی ہے اور ان کی صحت پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ تو آج ہم جدید ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات پر بات کریں گے ایک طالب علم کی زندگی میں۔ اگر فوائد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو موبائل آلات اور انٹرنیٹ کے وسیع استعمال نے سیکھنے کو آسان بنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ٹیکنالوجی کے شائقین کا خیال ہے کہ تعلیمی نظام میں تبدیلیاں صرف ایجادات کی تعداد میں ناقابل یقین اضافے کی وجہ سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ روایتی کلاس روم کی تعلیم کو مکمل طور پر دور کرنا مستقبل قریب میں تقریباً یقینی ہے۔ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ روایتی تعلیم طلباء کو حقیقی دنیا کے نئے چیلنجوں اور تقاضوں کے لیے مناسب طریقے سے تیار نہیں کر سکے گی۔ ان آلات اور انٹرنیٹ کی ایجاد ہونے سے طلباء کو سیکھنے کے عمل کو بہت آسان اور دلچسپ بنانے کا موقع ملا۔ موبائل فونز، ٹیبلیٹس اور کمپیوٹرز کے متعارف ہونے کے ساتھ طلباء اب وہ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اور نتیجہ خیز طریقے سے سیکھنے کے لیے پہلی بار طلباء اپلیکیشنز، ویڈیوز اور ڈیجیٹل کتابوں کی بدولت جوش و جذبے کے ساتھ کسی مضمون تدریسیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جو سیکھنے کے عمل کو زیادہ پرکشش بناتی ہے اور اپنی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو اور شاید ان کے مستقبل کے پیشوں کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ طلباء علم زیادہ جوش و جذبے اور پیداواری صلاحیت کے ساتھ سیکھنے تک پہنچتے ہیں، ان کے پاس جدید ترین موضوعات اور تحقیق تک رسائی کا موقع بھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں ان کے آباء و اجداد صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے کے بعد وسائل زیادہ قابل رسائی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ٹیوشن فیس میں کمی، کتابوں کی ضرورت اور ان کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے سامان کی ضرورت میں بھی کمی آئی ہے۔ تاہم کلاس رومز میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور انٹرنیٹ کے متعارف ہونے کے ساتھ طلباء کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے اور رہنما خطوط اور مشورے فراہم کرنے کا اساتذہ کا کام بہت آسان ہو گیا ہے، جو اساتذہ اور طلباء دونوں کے لیے ایک جیت کی صورتحال ہے۔ یہ طلباء اور ان کے اساتذہ اور بڑے پیمانے پر ادارے دونوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ طلباء ای میلز، واٹس ایپ اور مواصلات کے دیگر ذرائع کے ذریعے کلاس کے نوٹس اور اسائنمنٹس تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے طلباء کو کلاس کے کام سے اپڈیٹ رکھنے میں مدد ملتی ہے اور وہ اپنی موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنی خوشی سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ جدید ٹیکنالوجی کس طرح ہمارے طلباء کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔
سوچئے ہمارے والدین یا دادا دادی کلاس کے نوٹس یا اسائنمنٹس تک کیسے رسائی حاصل کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی نے زمین کے کونے کونے سے سیکھنے کو ممکن بنایا ہے۔ آپ کو کلاس ورک غائب ہونے اور لکھنے کے لیے اسائنمنٹس اور نوٹوں کی ڈھیر ہونے کے بارے میں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں، انٹرنیٹ معلومات کا مرکز ہے۔ فارغ وقت کے دوران طلباء اہم معلومات تلاش کر سکتے ہیں جو ان کے علم میں اضافہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اپنے موبائل فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ نوٹ اور کورس کی نصابی کتابوں تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں اور ہارڈ کاپیاں رکھنے کے بجائے صرف اپنا موبائل فون استعمال کریں اور ضروری پڑھنے کا مواد PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کریں۔ گوگل، ویکیپیڈیا اور یوٹیوب 3 ایسے ادارے ہیں جہاں آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اسکول کے طالب علم کے پاس موبائل فون رکھنے کے کچھ نقصانات ہیں، لیکن ایک طالب علم اس موبائل فون سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، یہ تھا جدید ٹیکنالوجی کے فوائد ایک طالب علم کی زندگی میں۔ تو آئے اب جدید ٹیکنالوجی کے نقصانات کی طرف چلتے ہیں۔ اگر جدید ٹیکنالوجی کے نقصانات کے بارے میں بات کیا جائے تو طلباء ناخوشگوار عادات میں مشغول ہونے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہ ایسے وقتوں میں ہوتا ہے جب ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی ان کی زندگی کا حصہ نہ ہوتی، کیونکہ یہ ان کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ طلباء تمام غلط وجوہات کی بنا پر ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، اور طلباء نے ٹیکنالوجی میں سکون حاصل کیا ہے اور اس کے گرد گھومتی ہوئی اپنی دنیا بنائی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ خود کو اپنے کمروں میں بند کر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ بہت دیر تک جاگتے ہیں، انٹرنیٹ پر بے حیائی فلمیں دیکھتے ہیں اور موسیقی سنتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے بلکہ ان کی صحت بھی پوری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ بطور والدین یا استاد، آپ کو انہیں کسی بھی ٹیکنالوجی ڈیوائس کو صرف ایک مخصوص وقت کے لیے استعمال کرنے دینا چاہیے۔ ٹیکنالوجی ایک دلکش احساس رکھتی ہے جو نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور انہیں پھنساتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی جدید ٹیکنالوجی کے عادی ہو رہے ہیں تو یہ بری بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسکول کے طالب علم آسانی سے جدید ٹیکنالوجی کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے ساتھ آلات رکھنے کی آزادی کے ساتھ طلباء فائدہ اٹھاتے ہیں اور نامناسب مواد مثلا فحش مواد اور پرتشدد کارروائیاں تلاش کرتے ہیں جو نیٹ پر آسانی سے قابل رسائی ہے۔ والدین کے طور پر آپ کو اپنے بچے پر ہر وقت نظر رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جنسی زیادتی کے واقعات اور پرتشدد کارروائیوں میں روز بروز زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب جدید ٹیکنالوجی کے عروج کی وجہ سے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی تب ہی ہوتی ہے جب ہم اسے مناسب طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ طلباء دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کرتے ہیں جہاں وہ انہیں ہراساں کرتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کی اہم معلومات کے ساتھ چیٹ چاٹ کرتے ہیں۔ طلباء کو جدید ٹیکنالوجی کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ کلاس میں آپ دیکھیں گے کہ طلباء تعلیم کو توجہ نہیں دیتے اور اس کے بجائے وہ گیمز کھیلنے اور موسیقی سننے کو دلچسپی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھر میں بھی کچھ طلباء اپنے حقیقی مطالعے کے وقت پر گیم کھیلتے ہیں۔ ایک طالب علم کے طور پر آپ اسکول کے بعد کچھ وقت کھیل سکتے ہیں،
لیکن جب آپ گھر میں ہو تو پورا وقت مت کھیلیے۔ آپ کو گھر کا کام کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ کو ان نوٹوں کو دہرانا پڑ سکتا ہے جو آپ نے اسکول میں پڑھا تھا۔ اگر آپ گھر میں کم از کم تھوڑا سا مطالعہ کیے بغیر کھیل رہے ہیں یا تفریح کر رہے ہیں تو میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ آپ غلط راستے سے گزر رہے ہیں اور اس کا اثر آپ کے مستقبل پر پڑے گا۔ تو یہ تھا جدید ٹیکنالوجی کے نقصانات۔ تو عزیز دوستوں، میرے ذہن پر صرف یہی نکات چاہے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کے اور بھی نقصانات اور فوائد ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور بات معلوم ہے تو آپ اسے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔